ریکوائرمنٹ کیا ہے، نیڈ آف ٹائم کیا ہے. اس لیے ایک بندہ بالکل اینڈ پر ہوتا ہے، اسے ڈرپ لگائی جاتی ہے تاکہ اس کے اندر پانی ہو، تھوڑا سا جی اس کو سانس آئے، پھر میڈیسن دی جاتی ہیں. تو ہمارا معاشرہ پاکستان کا اس وقت انتہائی زوال کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے. میں اس کی کچھ پریسیڈنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میں اس میں تعلیمی، معاشی، معاشرتی، اخلاقی چاروں پہلوؤں کی پریسیڈنٹس آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے معاشرتی حوالے سے اور معاشی حوالے سے اور تعلیمی حوالے سے معزز برادران، یہ 2025 میں ہمارے لاہور بورڈ کے ایک امتحان کا رزلٹ آیا تو آپ حیران ہوں گے، اس نتیجہ کے مطابق 55% طلبہ فیل ہو گئے. یعنی 45% طلبہ پاس ہوئے اور 55% طلبہ فیل. یہ ہماری تعلیم. اور دوسرا پوائنٹ، ہمارے سرکاری جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں، سکول، کالجز، ان میں داخلہ کا رجحان انتہائی کم سطح پر پہنچ چکا ہے. تیسرا نقطہ، بہت بڑی میٹنگ ہو رہی تھی تو روزگار کے حوالے سے بزنس مین سے بات ہو رہی تھی، تو بقول جو اس وقت جو ٹاپ کلاس کے تجارت کرنے والے لوگ ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ملک میں 10 کروڑ افراد نوجوان بے روزگاری کا سامنا کر رہے ہیں. معاشرتی حوالے سے اور ناکام شادیاں، یہ 2020 یا 18 کا میرے پاس پیچھے لکھا ہوا ہے، ہر سال، یہ اب 2026 ہے، ہر سال 18 سے 20 ہزار سے زائد شادی شدہ بچیاں عدالتوں سے طلاق لے کر اپنے میکے واپس جا رہی ہیں. اور اس کی تائید آپ عدالتوں سے جا کر پوچھیں، جہاں عدالتوں میں طلاقیں ہو رہی ہیں ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ لاکھوں بچیاں رشتوں کے انتظار میں بوڑھی ہو چکی ہیں اور ان کے رشتے نہیں ہیں. یہی حال جوانوں کا ہے، یہی حال بچیوں کا ہے. اور نوجوان منشیات کی طرف بڑھ رہے ہیں، نشہ، سوٹا، شیشہ. ماں باپ طلاق کے بعد جب الگ ہوئے تو بے سہارا اولاد کا کوئی پرسان حال نہیں، وہ شادی کے بعد سیپریٹ ہو گئے. بچے کہاں جائیں؟ ان کی سرپرستی کس کے ذمے ہے؟ جبکہ بوڑھے ماں باپ، اللہ اکبر، ان کی کیا قدر و قیمت ہے. وہ اولاد کی خدمت سے محروم ہو چکے اور وہ اپنے زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں. پھر معاشی ماشاءاللہ وہ حالات ہمارے اشاریے. ہر حکومت IMF کی شرائط مانے بغیر اپنا بجٹ پیش نہیں کر سکتی، اور سابقہ قرض کا سود لینے کے لیے نیا قرضہ لینا پڑتا ہے. اب یہ تو مختلف حالتیں تھیں. اب ذرا اخلاقی حالت دیکھیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، بعثت لأتمم حسن الاخلاق، مجھے اللہ پاک نے 1.25 لاکھ نبیوں کا امام بنا کر دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں، لوگوں کے اخلاق اچھے کروں، لوگوں کی عادات اچھی. ہماری اخلاقی حالت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ ہماری جان بچانے والی جو ادویات ہیں ان میں ملاوٹ ہو رہی ہے. اور گزشتہ ہفتہ یہ خبر وائرل ہوئی، اللہ اکبر، 700 کلو مردہ مرغی کا گوشت ضلع لیا میں رکشا لوڈر سے فوڈ اتھارٹی نے پکڑا، جو مسلمانوں کی خوراک بننے کے لیے جا رہا تھا. اور باقی سوشل میڈیا کی ویرانیاں آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس موبائل کا بے جا استعمال جس نے اولاد کو والدین سے چھین لیا. ساری رات موبائل پر نوجوان نسل کی گزرتی ہے، اور پھر سوتے ہیں صبح 4 بجے اور دن کے 12 بجے بد حواس ہو کے اپنے بستر سے اولاد اٹھ رہی ہے. اور صبح کی نماز ہر مسجد میں بمشکل 1 یا 1.5 صف ہوتی ہے، اور وہ بھی بزرگ بس. تو اس منظرنامہ کی روشنی میں قوم کے اربوں روپے لگا کر بسنت جو عدالتی حکم پر بند ہوئی تھی، تقریباً 16، 17 یا 20 سال بعد پھر دوبارہ عوام پر اس کو مسلط کر دیا گیا. اور اس قدر جوش و خروش سے اس کو منایا جا رہا ہے کہ جیسا آج پاکستان کی تقدیر بدل رہی ہے. لوگ کہتے ہیں، لو جی ہمارا جسم ہماری مرضی، ہمارا پیسہ ہماری مرضی، قطعاً نہیں. ہمارا جسم اللہ کی مرضی، ہمارا مال اللہ کی مرضی. قرآن پاک یہی کہہ رہا ہے. اگر آزاد ہونا ہے تو پھر اشہد اللہ الہ کیوں پڑھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ اس لیے ملک تھا نا جی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کا مطلب یہ تھا اور ہے کہ ہم نے یہ ملک اس لیے حاصل کیا کہ ہماری زندگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے مطابق ہو. اب ایسا خوبصورت ملک لے کر اس میں ایسے غیر شائستہ تہوار
عوامی اور ملکی سرکاری سطح پر منانا یہ ایسی ہے جیسے شیشے کا گلاس آپ لیں، میں دودھ پیوں گا، گلاس شیشے کا، پینا تھا دودھ، آپ اس میں دودھ کی بجائے پیشاب ڈال کے پینا شروع کر دیں تو یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ تو علامہ نے اس لیے فرمایا تھا آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ، ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار، انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ۔ بلوچستان میں دہشت گردی کی وجہ سے قتل و غارت کا بازار گرم ہے، صوبہ جل رہا ہے، ہمارا صوبہ ناچ رہا ہے پنجاب۔ تو ایک بھائی کے گھر میں موت ہو، دوسرا ناچ رہا ہو، تو یہ مناسب نہیں ہے، ہرگز مناسب نہیں ہے۔ حدیث شریف ہے، حکمران ہو یا عوام، فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا، حدیث پاک کے شروع میں بھی فرمایا اور حدیث پاک کے آخر میں بھی حضور نے یہ جملہ 2 مرتبہ، یعنی اس حدیث کے آغاز میں بھی اور آخر میں بھی حضور کا یہ جملہ ہے، الا خبردار کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور تم میں سے ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں، والدین سے اولاد کے بارے میں اور حکمرانوں سے رعایا کے بارے میں، جو بھی ہیڈ ہے کسی ڈپارٹمنٹ کا اس سے اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں، اگر کوئی صوبے کا حکمران ہے تو اس سے صوبے کے بارے میں حضور نے فرمایا رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو بسنت کی خریداری اور بسنت میں حصہ لینے سے پہلے حضور کا یہ ارشاد سب سن لیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص برائی دیکھے اسے قوت سے بدل دے۔ ارشاد فرمایا قیامت کے دن لا تزول قدم ابن آدم، قیامت کے دن میدان حشر میں کسی انسان کے قدم آگے کو موو نہیں کر سکیں گے، جہاں کھڑا ہے کھڑا رہے گا جب تک، حضور نے فرمایا 5 سوالوں کے جواب نہ دے گا۔ نمبر 1، دنیا کی زندگی کن کاموں میں گزاری تھی؟ 1۔ نمبر 2، جوانی تیری تھی، جوانی کا دور تو نے کن کاموں میں گزارا؟ نمبر 3، مال کہاں سے کمایا تھا اور وہ مال کہاں خرچ کیا؟ فرمایا جن چیزوں کا علم تھا اس پر عمل کتنا کیا؟ ہم اپنا پیسہ خرچ کریں، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل کی آیت وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ اللہ نے فرمایا جو کچھ ہم تمہیں عطا کریں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، وہ مال و دولت رشتہ داروں میں تقسیم کرو، مسافروں کو دو، مسکینوں کو دو، زیادہ پیسہ ہے۔ یہ جتنا اربوں روپے ہم خرچ کر رہے ہیں کتنی بچیوں کی شادی ہو سکتی تھی۔ اور آگے فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی مت کرو ناجائز گناہ کے کاموں میں۔ کتنے لوگوں کی عشاء قضا ہوئی، کتنوں کی فجر قضا ہوئی، کتنوں کا جمعہ ڈسٹرب ہو چکا، اس وجہ سے یہ کام گناہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا گناہ کے کاموں میں اپنی مال و دولت کو ہرگز نہ خرچ کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچیاں کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔